علیکم۔ آج بنیادی طور پر دو چیزوں کی ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے اوپر مزید ٹیکس ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جس کو مسترد کیا صدر پاکستان نے، اور اس ایڈوائس کے ساتھ واپس بھیجا ہے کہ آپ اس کو پارلیمان کے اندر رکھیں، اس کی ذرا سی بات کریں گے۔ اور دوسری ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو آئین سے انحراف کرنے کی کوشش جاری ہے اور اس وقت کس طریقے سے پاکستان کی آئین، پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، صرف اس خوف سے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز، کل شام سے ایک خبر چل رہی تھی میڈیا کے اوپر، کوئی خبر چلی کہ میں نے کوئی معافی شوفی مانگ لی ہے اس سے، الیکشن کمیشن سے۔ وہ میں نے اپنے وکیل کو فون کیا، میں نے کہا جی یہ کیا کہانی ہے؟ تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو قانونی طور پہ جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا ہے، تو لیگل لینگویج ہوتی ہے ایسی۔ میں نے ان کو کہا جی لیگل لینگویج جو بھی ہوتی ہے، جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس پہ کھڑا ہوں۔ اسی کمرے سے میں نے پریس کانفرنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے کوئی ذہن میں اس میں ابہام ہی نہیں ہے، اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے جس کی بھی ہم مزید بات کریں گے، یہ الیکشن کی تاریخ والا، کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے، وہ ایک سیاسی فریق ہے، وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا۔ اس لیے میں نے اپنے وکلاء کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں، ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا، جس میں وہ جو پیراگراف ہے جس کی وجہ سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں، اور کوئی اس کے اندر نہ ان کے پاس یہ قانونی حق حاصل ہے، آئین کے اندر بالکل واضح ہے آرٹیکل 204 کے اندر کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں حاصل ہے، صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، کنٹیمپٹ کا، توہین کا اختیار جو ہے۔ اور جو حنیف عباسی کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح فیصلہ کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت ہے ہی نہیں، وہ عدالت بھی اگر ہو تو وہ بھی آئین کے اندر 204 میں لکھا ہوا کہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ توہین کا اختیار ہے۔ تو یہ ان کے پاس نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ہم نے جو باتیں کی ہیں، جو ہم نے ان کی جانبداری کی، دلائل کی بنیاد کے اوپر، ٹھوس حقائق کی بنیاد کے اوپر جو تنقید کی ہے، وہ تنقید پہ آج بھی کھڑے ہوئے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس کے اوپر، میں واپس آؤں گا الیکشن کمیشن کے اوپر جب ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ کے اوپر۔ اب آ جائیے جناب، جو انہوں نے کوشش کی ہے، پہلے انہوں نے ایک رجیم چینج سازش کی آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اندر سیاسی بحران پیدا کیا۔ اس سیاسی بحران کی وجہ سے ایک معاشی بحران پیدا ہوا۔ وہ معاشی بحران جو ہے ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید خراب سے خراب ہوتا گیا۔ مفتاح اسماعیل بیٹھ کے یہاں پر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسحاق ڈار بیٹھ کے باہر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کیسے کام کرتا ہے اور میں سب ٹھیک کروا دوں گا، اور ہم جو ہیں وہ زبردست آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے جس کے اندر یہ جو شرائط مفتاح اسماعیل ماننے جا رہا تھا وہ نہیں مانی جائیں گی۔ لو جی، وہ کہانی شروع ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، یعنی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے، کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی قرضے وقت پہ واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے۔ جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو کہتے ہیں پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا۔ وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے، اس نے پاکستان کے قرضہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے، اور ایک نہیں 2 سٹیپ سے نیچے گرایا ہے۔ اور اس وقت وہ ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو قرضہ ہے وہ
ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت پاکستان کا جو باہر جو قرضہ لے کر بیٹھے میں جو قرضدار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے. یہ صورتحال انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کر دی. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر پائے, یہ چلتے رہے. یہ بہت باتیں کرتے تھے ہمارے کہ تحریک انصاف نے اپنا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ دیر کیا تھا. اور بھائی دیر اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی بات میں سچائی تھی, دنیا عمران خان کی بات مانتی تھی. $2 ارب یو اے ای سے ملے, $3 ارب سعودی عربیہ سے ملے, $3 ارب کی کریڈٹ فائنینسنگ فیسلٹی ملی آئل امپورٹس کے لیے, $3 ارب چائنا سے ملے. اور نتیجہ یہ نکلا کوئی بڑا بحران نہیں پیدا ہوا, کوئی روپے کے اوپر جس طریقے سے $100 ادھر گر گیا ہے, کوئی $80 کی گراوٹ نہیں نظر آئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے بھی کم پہ رہی, جو آج 34% کے اوپر پہنچی بھی ہے. تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی بھی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نیگوسیشن کی گئی معاہدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آخرکار وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر کوئی بحران بھی آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں نے اتنا شدید بحران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے درآمدات کرنی ہوتی ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر کو ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے, یعنی کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں آپ کے درآمدات کے پیسے دینے کے لیے. اس وقت جو اس کا لیول ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم لیول ہے. یہاں پر ایک لے کر آ گئے روپیہ, جیسے میں نے کہا کہ تقریباً $90 روپیہ گر چکا ہے. ساتھ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آ گئے. اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے, ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی روزگار سے, ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچا ہے. تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈیننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسمبلی میں, یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں, یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں, یہ اپنے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار. یہ اتنے خوف زدہ ہیں, یہ نہیں چاہتے. آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بل پیش کریں گے, منی بل جس کو کہا جاتا ہے, یعنی جس کے اندر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, اس کے لیے جس دن وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا. 15 دن کم سے کم دیے جائیں گے سینٹ کو کہ وہاں پر بحث ہو اور اس کی سفارشات آئیں گی, اور ان سفارشات کو دیکھنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس بل کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈیننس لے کر آئے ہیں. کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو ڈبویا ہوا ہے, جب مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو صدارتی آرڈیننس تھا, صدر تو جی عارف الوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں, حالانکہ وہ آئینی عہدے کے اوپر ہے, وہ کسی پارٹی کی ممبر نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے 22 سال ان کی جدوجہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ تو جی عمران خان کا, جس طریقے سے آج کل وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا, وہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا, آپ کی حکومت آئے ہوئے 10 مہینے ہو گئے, یہ 10 مہینے سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار, میں ہفتے میں 3 دفعہ اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں, ڈار صاحب آپ جواب دے دیں, مریم آپ جواب دے دیں, مفتاح اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں, وہ جواب دیں اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا تھا تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے. تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی, غلط فیصلے انہوں نے کیے, عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار سے بھاگ کر, فرار حاصل کر کے, ایک آرڈیننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیے جائے. اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو ایڈوائز دی ہے اور واپس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کریں. دوسری, اگر اسی سے آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے یہ جڑی ہوئی ہے, ایک مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے, کیونکہ ایک سازش کے تحت حکومت بدلی گئی, وہ سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی, پاکستان جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. تاریخ کے اندر جس طریقے سے کسی لیڈر کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں نکلی, ویسے عمران خان کے ساتھ نکل آئی. جو الیکشن ہوا اس میں 75%, 80% سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی تھی. اس کے بعد ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں, انہوں نے کہا یہ کر نہیں سکتے, ہم نے اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں.
अब आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, कोई उसके अंदर इमाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। यानी सीधा सीधा आइन से इनहराफ करने की कोशिश की जा रही है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हर महीने वफाकी हुकूमत के 1000 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात, 1000 अरब से ज्यादा माहाना अखराजात के पैसे देती है, यानी पूरे साल के अंदर 12,000 अरब से ज्यादा वो अखराजात उठाती है। वो कहती है कि 12,000 अरब तो हमारे पास हैं, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए 60 अरब हमारे पास नहीं है। इससे ज्यादा क्या वाज़ेह चीज हो सकती है कि ये फैसला कर बैठे हैं कि क्योंकि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अगर आइन भी तोड़ना पड़े तो आइन भी तोड़ दो, लेकिन इलेक्शन से भाग जाओ। इसी के साथ आपने एक पूरी मुनज्जम कैंपेन देखी होगी। इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला शुरू हो गया। ये पुरानी पार्टी, इनका पुराना काम ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोग लेके चढ़ दौड़े थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला जो है फिजिकल हमला कर चुके थे। पुराने काम है इनके। इनको आदत है पुराने जज खरीदने की, फोन कॉलों के ऊपर फैसले कराने की, वीडियोस बनाकर जजों को डराने की। सारी रिकॉर्ड की बातें, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। तो इनको अब ये खौफ आया हुआ है कि अदलिया इनके साथ शरीक होने को तैयार नहीं है आइन तोड़ने के जो इनका मंसूबा है उसके अंदर। इसलिए अदलिया के ऊपर एक पूरी मुनज्जम इस वक्त जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और उनके ऊपर जोर डालने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आइन भी बरकरार रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत भी कायम रहेगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है जिसके अंदर फैसला साज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे। कोई बंद कमरे की साजिशें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले नहीं करेगी, और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें भागने की, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, इनको घसीट के ले जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, लेकिन लेकर जरूर जाएंगे। और आखिर में मैं अब उस इलेक्शन कमीशन पे आता जो मैं बात कर रहा था। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया जुमे के दिन। कितनी अदालत के जहन में इस काम के लिए अर्जेंसी थी, यानी कितना इसको जल्दी करने की जरूरत थी आईनी तकाजे पूरे करने के लिए, कि वो जुमे के दिन रात तक बैठे अपना फैसला लिखकर उन्होंने उसी दिन फैसले की अनाउंसमेंट की, उन्होंने ऐलान किया और 2 टोक हिदायत दी कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए गवर्नर से मुशावरत के बाद। यह जुमे की रात को होता है। हफ्ते को कोई मुशावरत नहीं, इतवार को कोई मुशावरत नहीं, पीर को कोई मुशावरत नहीं, मंगल को जाके मुशावरत होती है। फैसला लिखा हुआ है फौरी तौर पर। और यह कौन सा इलेक्शन कमीशन है? यह वो इलेक्शन कमीशन है जहां जब एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन से दावा किया गया था कि धांधली हुई है, तो यह आधी रात को खुल गए थे। आधी रात को उन्होंने खोली थी एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन की धांधली के ऊपर। यहां पूरे पाकिस्तान का आइन टूटने की बात हो रही है और इन्होंने 4 दिन के बाद मुशावरत की। अब वो मुशावरत भी कल मुकम्मल होगी। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? अब पहले तो इलेक्शन कमीशन जो फैसले करता रहा है हमारे ख्याल में, और हम दलील के साथ ये बात करते रहे, और हाई कोर्ट्स ने बार बार तवातुर से हमसे इत्तफाक किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए वो कानून के बरखिलाफ है, और हाई कोर्ट इनके फैसलों को ओवरटर्न करती रही है। लेकिन अब तो ये आइन से इनहराफ होगा। और खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको मैं ये बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके भी कहने पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, चाहे दोनों में से कोई भी तरीका है, आप पछताएंगे आइन से इनहराफ करके। यह गलती ना करना। आप लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, कुर्सियों का वक्त गुजर भी जाता है, लेकिन आइन से इनहराफ अगर आपने किया तो कभी ना कभी आपने जरूर कानून की गिरफ्त के अंदर आना है। इसलिए पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरे में ना डालें। पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की साजिश के अंदर आप शरीक ना बने और फौरी तौर पर आप तारीख का ऐलान करें और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को इलेक्शन के अंदर लेके जाएं। इस सिलसिले में मैं सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असेंबली से दरखास्त करूंगा कि वो आपको बताएं कि इन्होंने पहले किस तरीके से इस मामले को उठाया गवर्नर के साथ, और अब ये आगे किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ उठाने जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ریپیٹڈلی ہم گورنر صاحب کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی قانون کی یا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نہ کریں. قانون اور آئین آپ کو پابند کرتا ہے، اور وہ اس طرح پابند کرتا ہے کہ جس دن ہمارے سی ایم نے ریزولوشن کے لیے ان کو لکھا، ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ پہلے یہ کیئر ٹیکر سے بھی پہلے یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے، پھر یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اینڈ دین کیبنٹ. تو انہوں نے مرضی کے تو دو کام کر لیے. انہوں نے مسلم لیگ نون کی بھی نیچے حکومت بنا دی، اس کا کیئر ٹیکر منسٹرز بھی بنا دیے. میں غلط فہمی یا جلد بازی میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہا، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس وقت کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس طرح کام کرتی ہیں؟ جو یہ کر رہی ہیں یہ ہر دوسرا کام کر رہی ہیں، بٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ ہر کام کر رہے ہیں. تو آپ سمپلی کہیں کہ نیشنل میں بھی مسلم لیگ نون ہے، پروونس میں بھی مسلم لیگ نون ہے، اور یہ آج کے بعد برائے مہربانی یہ آئی واش کیئر ٹیکر والا لفظ استعمال نہ کریں. اگلی بات آ گئی اس کے بعد. اب آخری جب میں نے خط لکھا، آپ دوستوں کو پتہ ہے، میں نے پھر ریپیٹڈلی گورنر صاحب کو یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز پلیز نہ کریں اور اس کو سیریسلی لیں اور آپ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں. اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے، اس میں ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اگر آپ آخری پیرا پڑھیں، اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے امیجیٹلی آپ الیکشن اناؤنس کریں اینڈ یو کین ناٹ ڈپرائیو یور پیپل فرام رائٹ آف ووٹ، یا ان کو آپ ووٹ سے دور نہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، ہمارا یہ رائٹ تھا، ہمارے پاس میجورٹی تھی، ہماری مرضی ہم نے ڈیزالو کر دی، اور یہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے چیئرمین نے یہ ڈیسائیڈ کیا. ہم نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کی. اب وائلیشن ہو رہی ہے تو میرے لائرز کام کر رہے ہیں. آج ہم ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر ڈائریکٹ لکھنے لگے ہیں کہ آپ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں، اور گورنر صاحب جو ہیں ہی از ٹرائنگ ٹو وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. وہ ہائی کورٹ کے کل 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. اتنا کیا ایشو تھا جب الیکشن کمیشن آپ کے پاس گورنر صاحب 3 گھنٹے کی آپ میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں یو شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اب آج الیکشن کمیشن والے میٹنگ کر رہے ہیں. میٹنگ کھیلنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اپنا رائٹ دیں، لوگوں کے پاس جائیں. کل ایک پروگرام پہ ایک دوست نے کہا کہ جی چونکہ پی ایم ایل این کا اس وقت گراف بڑا نیچے ہے، وہ اس لیے لمبا الیکشن کو کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی اب اوپر نیچے فیڈرل پروونس میں ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا گراف نیچے ہے، تو اس میں آپ عوام کو کیوں دکھ دے رہے ہیں، عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اگلے 3 سال ان کا گراف اوپر نہ جائے تو 3 سال کے لیے آپ الیکشن اور کانسٹیٹیوشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں گے. یہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہے. انشاءاللہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ وہ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں یا گورنر ڈیٹ دیں ادروائز. اور پھر دوسری بات دیکھیں، وقت گزر جاتا ہے، جس طرح انگلش میں ہے نا کہ دس ٹو شیل پاس. وقت گزر جاتا ہے، بٹ ہسٹورینز جو تاریخ ہے وہ لکھی جاتی ہے. آج ہسٹری آپ کو دیکھ رہی ہے، جس طرح نیشنل اسمبلی والے اسپیکر صاحب کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں کبھی ادھر سے بھاگتے ہیں، اور اس طرح ہسٹری میں کل آپ کا نام آئے گا، چاہے اچھے الفاظ میں ہے چاہے برے الفاظ میں ہے. تو پلیز اس طرح کے کام نہ کریں کہ جس میں آپ کو خود کو بھی امبیرسمنٹ ہو اور کل آنے والے دنوں میں آپ کے لیے باعث ندامت ہو، باعث شرمندگی ہو. اسٹرکٹلی ہم قانون، قاعدہ، کانسٹیٹیوشن، ہم کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہم نے رہنا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. ملک کی بقا آئین ہے، اور یہ آئین جو ملک اور قومیں اپنے آئین کو سائڈ پہ رکھ کے خود اپنے فیصلے کرتی ہیں، میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہ لیٹر کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اینڈ وی آر رائٹنگ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائے گا کہ کل جو صدر محترم کے ساتھ ملاقات ہوئی ساتکار کی، کیا اس میں عام انتخابات جو ہیں پنجاب کے پی کے اور اوور آل سارے اکٹھے کرانے کے حوالے سے بھی کوئی تجویز دے کر گئے؟ نہیں جی، وہ ایسی کوئی تجویز نہیں لے کر آئے. وہ تو اپنا آرڈیننس کو پاس کروانے کے لیے آئے تھے، اور وہ صدر محترم نے بالکل ان کو ٹھیک ایڈوائز دی ہے.
اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئینی طریقہ کار جو ہے اس کو فالو کریں اور اسمبلی کے اندر جا کے سامنے رکھیں، وہاں بحث مباحثہ ہو، عوام کو پتا چلے کیوں آپ مزید ان کے اوپر بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، کیا آپ کی مجبوری ہے؟ آپ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے 3 گنا مہنگائی کر دی ہے، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کر دی ہے، آئے نا پارلیمان کے اندر ذرا سمجھائیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اچھا اسد صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک قسم کا تو لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں گورنر صاحب اپنے ایک فریق بن چکے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن گو نہ گو کیفیت کا شکار ہے کہ بالکل وہاں کوئی ہار نہ کوئی نہ ہو رہی ہے۔ اب ایک راستہ عدالت ہی بچا ہے، کیا الیکشن کمیشن پر کنٹیمپٹ موو ہو سکے؟ گورنر کو تو استثنا حاصل ہے، آپ الیکشن کمیشن پر کنٹیمپٹ موو کرنے جائیں گے؟ یا دوسری چیز ایک جو فارمولا چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا جائے گا کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دیں، اس قسم کے کوئی فارمولے وغیرہ جو آپ نے بنائے ہوں؟ دیکھیں یہ جو کیس تھا اس کے اندر عدالت کے سامنے جو پیروی کی تھی ہمارے وکیل علی ظفر صاحب، اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ 218 آرٹیکل کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ سو ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر تاریخ جو ہے وہ گورنر نہیں دے رہا تو وہ تاریخ دے سکتے ہیں۔ دوسرا ظاہر ہے کہ جو قانون ہے جس کے تحت اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے اسمبلی تحلیل کریں گے تو اس کے بعد 2 کام کریں گے، پہلا کام یہ کہ تاریخ دیں گے، دوسرا کام یہ کہ نگراں حکومت بنائیں گے۔ تو انہوں نے پہلا کام نہیں کیا یہ کہہ کر کہ اسمبلی میں نے نہیں تحلیل کی ہے، لیکن اسی آرٹیکل کے نیچے جو دوسرا کام تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ وہ اور بات ہے کہ جیسے سفدین خان کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نگراں حکومت نہیں بنائی، انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی، تو وہ ان کے پاس بھی کوئی آئینی جواز نہیں ہے تاریخ نہ دینے کا۔ اور تیسری چیز الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر بھی یہ دے سکتے ہیں، تو وہی میں بول رہا ہوں نا کہ یہ الیکشن تو ہونے، یہ گورنر نہیں دے گا، الیکشن کمیشن نہیں دے گا، تو یہ صدر صاحب نے تاریخ دے دینی ہے کیونکہ وہ تو آئین کی پامالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آخری وقت پھر بھی ہے کہ آرٹیکل 6 یعنی الیکشن سے آئین سے کہ انحراف کے مرتکب نہ ہو، آج بھی وقت ہے الیکشن کمیشن کو، اور آج بھی چیف الیکشن کمشنر امید ہے کہ اپنے اجلاس جو وہ کر رہے ہیں اس اجلاس کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے، خاص طور پہ اس لیے کہ وہ تو پہلے گورنر کو خط لکھ چکے ہیں کہ 9 اور 13 کے درمیان اپریل کے درمیان تاریخ دے دی جائے، تو اس میں اب کوئی مزید کوئی تاخیر کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں بنتی۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے اور یہ غیر آئینی اقدام ہے ان کا، تو کیا آیا صدر مملکت جو ہے وہ گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ خط تو لکھا جائے گا صدر پاکستان کو، اس کے بعد ظاہر فیصلہ صدر پاکستان نے کرنا ہے کہ اس کے اوپر کیا وہ اقدام لیتے ہیں۔ تاریخ دینے کا تو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اگر تاریخ نہیں آئے گی تو وہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر پاکستان جو سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے آئین کا دفاع کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، تو اگر اور کوئی کسی نے تاریخ نہیں دینی انہوں نے تو تاریخ تو دے دینی ہے۔ گورنر کے خلاف وہ کیا اقدام لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ فیصلہ ان کو ہی کرنا ہوگا۔ 100% جی، مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ سیاسی موت نظر آ رہی ہے عمران خان کے آگے سیاسی مقابلہ کرتے ہوئے، گراؤنڈ پہ اترتے ہوئے، اس لیے بالکل واضح فیصلہ ہے کہ اگر آئین توڑنے کی ضرورت پڑے تو آئین کو بھی توڑ دیا جائے۔ اسی سوچ کی ماضی ہے یہ جو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اب ان کے ذہن میں آئین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بہت یہ بتاتے ہیں کہ جب عدلیہ سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے یا اس کو اوبے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، نہ انہوں نے اپیل کی ہے، تو واضح اس وقت جو ہے آئین توڑا جا رہا ہے، اس میں کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، میں سیدھا آئین۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے میں یہ 2-3 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، اس وقت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، اور وہ اب ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے امپائر ہیں یا جو خلائی مخلوق کا بھی نام دیا گیا، آپ ان سے اپیل کریں گے کہ وہ ہی کروا دیں، کچھ ادا نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے جب
आप इक़्तिदार में आए थे तो आप भी उनके जरिए आए थे, आप उनको अपील कर। अच्छा, ये हर दफा कहानी सुनाई जाती है कि हम उन्हीं के जरिए आए थे। तो भाईजान, मैं पहले भी बहुत दफा आपसे दरखास्त कर चुका हूं कि जरा आए ना, जरा हमारे साथ बैठे, हम आपको लोगों के साथ बिठाते हैं, खास तौर पे सिंध के अंदर, जो आपको बताएंगे कि हम तो तहरीके इंसाफ में शमूलियत की अनाउंसमेंट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और हमारे पास फोन कॉल आई कि आपने तहरीके इंसाफ के पास नहीं जाना है। सो ये आप छोड़ देंगे किसकी वजह से आए थे, पाकिस्तान के अवाम की वजह से आए थे, आइंदा भी पाकिस्तान के अवाम की वजह से ही आना है। और आपका जो सवाल है क्या उनसे अपील करेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन का दिफा है और पाकिस्तान के आईनी इदारों को इसका दिफा करना है। इसका दिफा जो है वो अदलिया ने करना है, इसका दिफा सदर पाकिस्तान ने करना है, इसका दिफा पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इस वक्त इंकशाफात का दौर चल रहा है, बहुत सारे इंकशाफात बाजवा साहब के हवाले से चल रहे हैं कि किस तरीके से पनामा से अकामा में सजा दी गई और किस तरीके से जब पता चला कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। पहले भी हमारे यहाँ लीडर सिक्योरिटी रिस्क बनते रहे, तो ये जो अभी भी इमरान खान साहब ने भी इंकशाफ करना शुरू कर दिया कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, बाजवा साहब का इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा। एक जो रियलाइजेशन है, हाँ। इस लेवल पे जो रियलाइजेशन हो रही है, इसके पीछे खास जगह से खेल खेला जाता है। सही। तो माजी में भी कुछ इतराफात भी सवाल पे आ जाओ ना भाई। जिस तरीके से माजी में ARD हुआ, हाँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, सही। क्या इस लेवल पे PTI आ सकती है कि तमाम जमातें इस बात के ऊपर मुतफिक हों कि उनको मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि हम सारे मिलकर बैठ के फैसला करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तहरीके इंसाफ उनके साथ बैठकर यह फैसला करेगी कि आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो आज आइन तोड़े, सारे पाकिस्तान को के सामने आइन तोड़े, आप कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठ के आइन के दिफा की बात करूं। इंशाअल्लाह ताला आइन का दिफा होगा और यह दिफा करेगी पाकिस्तान के अवाम और यह दिफा करेगी पाकिस्तान की अदलिया। ये पाकिस्तान के आईनी इदारे करेंगे। ये इधर उधर देखने की सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में इसको भी वो नजरिए जरूरत को दफन करने का वक्त आ गया है। अच्छा, इस्लामाबाद में सरगोशियां चल रही हैं नेशनल गवर्नमेंट की कि अगर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहा और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कोई रास्ता ना मिला तो फिर सबको फारिग करवाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई काम हुआ, अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ तो PTI का खड़ी हो। अच्छा, मैं बड़ी मजेदार आपने सवाल किया, आखिरी में इस सवाल का जवाब दे जाऊं। ये वो कहते हैं कि अच्छा भी और भी सवाल है। अच्छा चले, कौमी हुकूमत, वो कह रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसको करोड़ों पाकिस्तानी वोट डालकर मुंतखब करें, वो कौमी हुकूमत होती है, या बंद कमरे के अंदर बैठ के 5 लोग ये फैसला करें कि किसको हुकूमत में होना है? इनमें आप बता दें मुझे कौमी कौन सी हुकूमत होती है। असद उमर साहब ये बताएं, के हवाले से कल भी आपसे सवाल किया था, आप आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक घर टूट रहा है, तो आप क्या इस्लाम को सामने रखते हुए उस घर को तोड़ने से बचाने के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार है? नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम कमजोर के साथ, दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है इस वक्त हमारी, और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेहतरी रहे, अल्लाह ताला उनका घर सलामत रखे। असद उमर साहब ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून अब ये कह रही है कि अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन होते हैं तो PTI बाद में ये कहेगी कि वफाक में PDM थी तो धांधली हो गई, तो इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं, ये जरा वाजे कर ले, वो कह रहे हैं कि आप बाद में कहेंगे इलेक्शन के वफाक में PDM थी। ओ भाई, हम तो कह रहे हैं वफाक में भी PDM है, पंजाब में भी PDM है, खैबर पख्तूनख्वा में भी PDM है, हम फिर भी इलेक्शन मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक गैर जानिबदार रियासती इदारा नहीं बल्कि एक सियासी फरीक है, बल्कि फिर लेकिन उसके बावजूद हम इलेक्शन मांग रहे हैं। 22 करोड़ एक तरफ खड़े हुए हैं और ये चंद लोग एक तरफ खड़े हुए, इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे 22 करोड़।